پاکستان بننے کے بعد قادیانیوں کی سازشیں اور شرارتیں مزید جب بڑھنے لگی تو 1953 میں امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ختم نبوت کی ملگیر تحریک چلی، اور اس تحریک کا مطالبہ یہ تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ چنانچہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ گرفتار کیے گئے۔ کم و بیش اس تحریک میں 10,000 مسلمان شہید کیے گئے، اور 1953 میں قادیانیوں کی ایک بہت بڑی سازش پہلی مرتبہ بے نقاب ہوئی، اور اس سازش کو بے نقاب کیا مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ انہوں نے قادیانی مسئلہ یہ پمفلٹ لکھا، 32 صفحات ہیں، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قادیانی مسئلہ کے صفحہ نمبر 18 پر اس سازش کو بے نقاب کیا، اور سرخی یہ قائم کی کہ پاکستان میں قادیانی ریاست۔ قادیانیوں کا یہ منصوبہ تھا کہ بلوچستان جو کہ رقبے کے لحاظ سے بڑا صوبہ ہے، آبادی کم ہے، قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، جس طرح خلیج عرب میں اسرائیلی ریاست قائم ہے، اس طرح وسط ایشیا میں وہ لوگ ایک قادیانی اسٹیٹ بنانا چاہ رہے تھے۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 1953 میں قادیانیوں کی اس سازش کو بے نقاب کیا، اور یہ قادیانی مسئلہ پمفلٹ لکھ کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں پر واضح کر دیا کہ قادیانیوں کی یہ سازش ہے، اور یہ منصوبہ ہے کہ وہ ریاست کے اندر ایک ریاست کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس پمفلٹ قادیانی مسئلہ کی پاداش میں گرفتار کیے گئے، اور آپ پر سزائے موت کا حکم کیا گیا، جس کی ایک الگ تفصیل ہے۔ چنانچہ اس چھوٹے سے رسالے سے پوری قادیانی قیادت بوکھلاہٹ کی شکار ہوئی، اور قادیانیوں نے اپنی یہ کتاب ہے میرے پاس، تاریخ احمدیت، اس کی جلد نمبر 16، اس میں قادیانیوں نے گورنر پنجاب کے نام ایک خط لکھا، یہ صفحہ نمبر 244 ہے، اور خط لکھنے والا مرزا غلام قادیانی کا بیٹا محمود احمد ہے، جو اس وقت قادیانیوں کا سربراہ تھا۔ اس نے 20 مارچ 1953 کو گورنر پنجاب کے نام خط لکھا، اور اس خط میں من جملہ دیگر باتوں کی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ بالخصوص جبکہ جماعت اسلامی کے مولوی مودودی صاحب جیسے جارح افراد پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش سے جماعت احمدیہ کے خلاف لٹریچر تقسیم کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ گورنر پنجاب کے نام مرزا غلام قادیانی کے بیٹے، جو اس وقت جماعت احمدیہ قادیانی جماعت کا سربراہ تھا، اس نے گورنر پنجاب کو مولانا مودودی کی شکایت کی، اور یہ خط اس کتاب میں درج ہے۔ اسی طریقے پر اسی کتاب کے اندر قادیانی مسئلہ کو بم قرار دیا ہے، اور یہ صفحہ نمبر 451 پر لکھتا ہے کہ سید فردوس شاہ کو 4 کی شام کو ایک غضبناک ہجوم نے مسجد وزیر خان کے اندر یا باہر قتل کر دیا۔ یہ بعد میں ہونے والے واقعات کا محض ایک پیش خیمہ تھا، لیکن اس حادثے کے بعد بھی جماعت اسلامی نے نہ اظہار تعصب کیا، نہ اس وحشیانہ قتل کی مذمت میں ایک لفظ کہا۔ فردوس شاہ کوئی قادیانی تھا جو لاہور میں قتل کیا جا چکا، تو اس کتاب میں یہ شکوہ کیا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی نے نہ اظہار تعصب کیا، نہ اس وحشیانہ قتل کی مذمت میں ایک لفظ کہا، بلکہ اس کے برعکس اس جماعت کے بانی نے آگ اور خون کے اس ہولناک ہنگامے کے درمیان قادیانی مسئلہ کا بم پھینک دیا۔ قادیانی مسئلہ کو قادیانیوں نے بم قرار دیا ہے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی جس کی گواہی دے۔ آج تو ہم ختم نبوت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، دیوبندی کہہ رہے ہیں جی ہم نے یہ قلعہ فتح کیا ہے، بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ یہ قلعہ ہم نے سر کیا ہے، اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم اس میدان کے چیمپئن ہیں، جبکہ یہ امت کا ایک مشترکہ مشن ہے،
اور پوری امت نے یکجان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ اس میں کوئی ایک فرقہ اگر اس پوری تحریک کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے تو گویا کہ وہ اس تحریک کو متنازع بنانا چاہتا ہے اور اس عظیم مشن کو محدود کرنا چاہتا ہے، جبکہ یہ عظیم مشن پوری امت کا ہے۔ اس میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کا نمایاں کردار ہے، جس کی گواہی خود قادیانیوں نے دی ہے۔ اسی طریقے پر اسی کتاب کے صفحہ 391 پر، صفحہ 391 میں یہ لکھتے ہیں کہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا عبد الحامد بدایونی، مولانا احتشام الحق تانوی، مولانا مفتی محمد شفیع اور مولانا سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہم، یہ پانچوں حضرات خونی ملا ہیں۔ یہ میرے پاس تاریخ احمدیت جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 391 پر انہوں نے یہ لکھا ہے۔ اس طریقے پر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 366 پر، صفحہ 366 پر یہ لکھتے ہیں کہ قادیانی مسئلہ کا جواب، عنوان یہ دیا ہے قادیانی مسئلہ کا جواب۔ مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی نے عین فسادات پنجاب کے دوران اپنے مضمون قادیانی مسئلہ کو پہلے ترجمان القرآن میں اور پھر مستقل رسالہ کی شکل میں لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا تھا۔ تحقیقاتی عدالت میں یہ رسالہ بھی زیر بحث آیا اور مودودی صاحب اور ان کی جماعت نے اسی کی بنیاد پر تحریری و تقریری بیانات عدالت میں دیے۔ ویسے بھی ملک کے ایک طبقے پر اس نے ایسا گہرا اثر ڈالا کہ احمدیت کے خلاف نفرت و حقارت کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہو گئی۔ یہ قادیانی مسئلہ کے بارے میں قادیانی لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، مولانا سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ نے 1953 میں قادیانی مسئلہ یہ پمفلٹ شائع کر کے امت مسلمہ کو بتا دیا کہ قادیانی لوگوں کی یہ سازش ہے کہ وہ بلوچستان کو ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ اسی قادیانی مسئلہ کی پاداش میں آپ گرفتار کیے گئے، آپ پر سزائے موت کا حکم کیا گیا ہے۔ آج کے اس پروگرام کے معرفت پر میں امت مسلمہ کی خدمت میں انتہائی عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ختم نبوت کے اس مشن اور اس کاز کو کسی مخصوص مسلک کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ اس سے یہ مشن متنازع ہو جائے گا اور ایک محدود ہو جائے گا، جبکہ عقیدہ ختم نبوت یہ پوری امت کا ایک عظیم مشن ہے، پوری امت کے لیے یہ ایک اہمیت کا حامل ہے اور اس میں پوری امت نے کردار ادا کیا ہے۔ الحمدللہ اس میں مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کا کردار ہے، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس میں مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کا کردار ہے، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس میں جناب پروفیسر غفور احمد رحمت اللہ علیہ کا کردار ہے، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس میں مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، مولانا سید ابو العلا مودودی رحمت اللہ علیہ اور جتنے بھی اکابرین ملت ہیں ان کا کلیدی کردار ہے۔ مجھ اور آپ تمام مسلمانوں کو ان اکابرین کی خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے اور امت کو یہ پیغام دینا چاہیے، قادیانیوں کو اور قادیانی نواز لابیوں کو واضح پیغام دینا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت پوری امت کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے، ایک مشترکہ مشن ہے اور یہ امت کا رگ حیات ہے۔ اس رگ حیات پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا ممکن نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک ہم اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔